صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ بتاتے یہ قرآن ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ یہ قرآن ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ قرآن ہے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ قرآن ہے، وگرنہ کبھی نہ پتہ چلتا کہ یہ قرآن ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے یہ قرآن بنا ہے۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا مسئلہ ہوتا ہے جن لوگوں نے آج تک دنیا میں یہ شور مچایا ہوا ہے کہ قرآن تو ٹھیک ہے، حدیث کو ہم نہیں مانتے، قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے۔ پتہ نہیں انہوں نے کیا سمجھا ہے کہ قرآن کہاں سے آیا اور حدیث کہاں سے آئی، انہوں نے یہ سمجھا کہاں سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو الگ کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو الگ کر کے، آپ کی حدیث اور آپ کی سنت کو الگ کر کے انہوں نے قرآن کو سمجھ کیسے لیا؟ یہ تو سمجھ نہیں آتی انہوں نے کیسے کہہ لیا۔ حالانکہ قرآن یہ مدینے میں نہیں اترا، نہ قرآن مکے میں اترا ہے، سورت مکی اور مدنی ہے نا۔ ہم کہتے ہیں کہ جو ہجرت سے پہلے اتری وہ ساری مکی ہے، اور جو ہجرت کے بعد اتری وہ ساری مدنی ہے۔ اس سے خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید مکے میں اتری ہوں گی، کعبۃ اللہ میں نازل ہوئی ہوگی، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہوگی، مسجد نبوی میں نازل ہوئی ہوگی۔ ہمیں یہ بات کبھی بھولنی نہیں چاہیے کہ قرآن کی آیات نہ مکے میں نازل ہوئی ہیں، نہ مدینے میں نازل ہوئی ہیں، نہ مسجد نبوی، نہ مسجد حرام۔ قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، آپ کے دل پر، کہیں اور نہیں نازل۔ قرآن کا محل محبت وحی، جہاں قرآن نازل ہوا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر، اس لیے کہ قرآن نے خود کہا نازل بہ الروح الامین، اس کو لانے والا فرشتہ، جس کو فرشتے کو دے کے بھیجا، نازل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو لانے والا جبریل امین ہے اور نازل کیا ہے آپ کے دل پر، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں، لوگوں کو انذار کرنے والے، لوگوں کو وارن کرنے والے، ان کو متنبہ کرنے والے بن جائیں۔ لہذا نازل ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ تو پھر ہمیں پتہ کیسے چلا؟ لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ یہ قرآن ہے؟ تو جب آپ بولتے ہیں تو وہ قرآن ہوتا ہے کہ حدیث ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں ما صدر عن النبی من قول او فعل او تقریر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو حدیث ہوتی ہے، آپ کچھ کریں تو وہ حدیث ہوتی ہے، اور آپ کسی چیز کو جو سامنے ہو رہی ہو اس کو برقرار رکھیں، اس پر خاموشی اختیار فرمائیں، اور اس کو سامنے ہونے والے عمل کو برقرار رکھیں تو بھی وہ حدیث ہوتی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جو کریں وہ قانون ہوتا ہے، آپ ہاں کہیں تو قانون ہوتا ہے، آپ نہ کہیں تو قانون ہوتا ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں یہ بتایا کہ قرآن ہے تو ثابت ہوا کہ قرآن ہے، اور قرآن حدیث سے ثابت ہوا یا حدیث قرآن سے ثابت ہوا، کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں۔ اس لیے کہ نازل ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صادر ہوا اسی زبان اقدس سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ پہلی صورت ہے، یہ آخری صورت ہے، اس کو وہاں رکھو۔ پہلی وحی تو چلی گئی 30ویں پارے میں، اور سارا جو ترتیب لگوائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگوائی، اور یوں قرآن ہمارے پاس آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے۔ قرآن کیسے پہنچا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے۔ جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا وہ یہ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ کیا، آپ نے آگے لوگوں کو بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ذریعہ بنے قرآن کا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ بتاتے کہ قرآن ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ نہیں پتہ چلتا۔ قرآن کا پتہ چلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو قرآن کا پتہ چلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو بتا دے وہ قرآن ہے، جس کو آپ نہ بتائیں وہ قرآن نہیں ہے۔ اسی طرح پورا اسلام جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں گے اسلام ہے وہ اسلام ہے، جس کو آپ نہ فرمائیں وہ اسلام نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دین اسلام کی پوری اتھارٹی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم